أصحابه الذين اهتدوا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الهدى: أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، ابھی قریب ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ رمضان رخصت ہوا. اہل ایمان نے خوب جھولیاں بھری. عبادات، روزے اور تراویح، تلاوت و تہجد، ان تمام اعمال صالحہ کے ذریعے رب العالمین کی رضا، مغفرت اور بخشش کے حقدار ٹھہرے. رب العالمین اپنی رحمت سے ان تمام حسنات کو مقبول اور منظور فرمائے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں آپ سے کروں کہ جن باتوں کی بدولت عبادات کا یہ تسلسل قائم رہ جائے اور حسنات کا یہ خوبصورت سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے اور
رب العالمین اپنی رحمت سے اپنے ہی دربار کے ساتھ جوڑے رکھے۔ قرآن حکیم میں دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کی کامیابی کے لیے جو بنیادی پیچھے اصول ہیں وہ صرف دو ہیں۔ ان کی شاخیں تو سینکڑوں اعمال میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن پیچھے بنیادیں صرف دو ہیں۔ انہی دو بنیادوں پہ قائم رہ کر دنیا آخرت انسان اپنی سنوار سکتا ہے۔ اور وہ دو اصول کون سے ہیں؟ نمبر 1 ایمان، اور دوسرے نمبر پہ اعمال صالحہ۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیجیے، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ بار بار اس حقیقت کو دہرایا ہے کہ انسانوں تمہاری کامیابی صرف انہی دو چیزوں میں ہے۔ پیچھے شرطیں یہی دو رکھی ہیں، آگے نتائج مختلف بیان کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ الغرض ہر لہجے اور ہر صیغے سے بات اللہ نے یہی سمجھائی ہے کہ یہ جو دو بنیادیں ہیں ایمان اور اعمال، انہی دو بنیادوں پہ ہر بھلائی تمہیں مل سکتی ہے۔ چنانچہ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس وقت میں، لیکن سب سے پہلے میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ کامیابی کے کتنے اصول؟ دو۔ کون سے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کا مطلب ہے نیک اعمال۔ اور یہ لازم و ملزوم بھی اس بات کا خیال بھی بہت ضروری ہے کہ ان دونوں کو برابر چلایا جائے، ان دونوں کی اہمیت کا احساس برابر کیا جائے۔ اگر آپ کی توجہ ساری ایمان پر ہے اور آپ اعمال میں بیکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ ادھورے ہیں۔ اعمال کے بغیر محض ایمان والی زندگی یہ گمراہی کی زندگی، یہ زندگی اللہ سے دوری کی زندگی، یہ زندگی برکات، فیوزات اور رحمتوں سے محرومی کی زندگی۔ اور اگر آپ کا سارا دھیان اعمال کی طرف ہے اور عبادات کرتے ہیں آپ، لیکن ایمان میں آپ زیرو، آپ کا دھیان ایمان عقیدے کی طرف نہیں، تو پھر بھی آپ ناکام ترین انسان ہیں اس دنیا کے، کیونکہ کوئی عمل اللہ بغیر ایمان کے قبول کرتے ہی نہیں۔ اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط جو اللہ نے رکھی وہ ایمان ہے، بس ٹھیک۔
پہلی شرط جو اللہ نے اعمال کی قبولیت کی رکھی وہ ایمان ہے. تو اگر ایمان نہیں اور عمل ہے تو پھر بھی ناکامی، اور اگر ایمان ہے لیکن عمل نہیں پھر بھی ناکامی. دونوں صورتوں میں انسان ناکام ہوتا ہے. کامیاب تب ہوتا ہے جب ایمان اور اعمال کا امتزاج کرے، ملا کے چلے، دونوں طرف اپنی توجہ برابر لے کے چلے. یہ انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہے. اور جو ایک طرف جھکاؤ کر کے دوسری چیز کو فضول سمجھنے لگا، یا اس کی اہمیت سے انکار کرنے لگا، یا اپنے عمل سے اس کی اہمیت کا منکر ہونے لگا، ایسا بندہ دنیا آخرت میں تباہی کے گھاٹ اتر جائے. یہ بنیادی اصول جو میں نے آپ کو سمجھایا. اب میں ساری تقریر اسی پہ ہی کروں گا. یہ نقطہ ذہن میں رکھیے. کامیابی کے دو اصول ایمان اور عمل، اور مین اس سے بڑھ کے توجہ کرنے والی جو بات میں نے کی ہے وہ کیا کہ ان دونوں کو برابر لے کے چلے. ایک طرف زیادہ میلان اور جھکاؤ اس انداز سے کہ دوسری طرف سے توجہ ہٹ جائے، یہ تباہی کا سبب ہے. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. آپ قرآن میں پڑھیں اللہ رب العزت ہر نعمت انہی دو چیزوں سے جوڑتے، اپنی رحمت انہی دو چیزوں سے جوڑتے، اپنی مغفرت انہی دو چیزوں سے جوڑتے، اچھی بہترین پرسکون زندگی کو انہی دو چیزوں سے جوڑتے، کھلے رزق کو، عزت کی روزی کو انہی دو چیزوں سے جوڑا، دنیا میں برکت کو انہی دو چیزوں سے جوڑا، حتیٰ کہ آپ کے موت کے وقت آپ کی اچھی موت کو انہی دو چیزوں سے جوڑا، آپ کے عالم برزخ کی کامیابی کو انہی دو چیزوں سے جوڑا، آپ کے میدان محشر میں عزت سے اٹھنے کو انہی دو چیزوں سے جوڑا، میدان محشر کی کامیابی کو بھی انہی دو چیزوں سے جوڑا، حتیٰ کہ جنت میں داخلے کو بھی انہی دو چیزوں سے جوڑا. یہ بے شمار آیات ہیں، اب میں ساری نہیں پڑھ سکوں گا لیکن میں خلاصہ آپ کو بتا دوں. ہر نعمت چاہے دنیا کی ہو، چاہے عالم برزخ کی ہو، چاہے عالم آخرت کی ہو، ہر چیز کا تعلق انہی دو سے. یہی تین جہان ہے، یہ دنیا کا یا آخرت کا یا درمیانی زمانہ موت کے بعد قیامت تک جسے برزخ کہتے ہیں. یہی تین جہان ہے، زندہ اس جہان میں، مرنے والے برزخ میں، اور پھر ہم دونوں مل کر اکٹھے اللہ کے پاس آخرت میں. ان تینوں جہانوں کی ہر کامیابی کا تعلق انہی دو چیزوں سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. رب العالمین فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ان مومنوں کی نشانی ظاہری علامت وہ یہ ہے کہ یہ اچھے عمل کرتے ہیں. اصل میں اللہ نے یہ بتا کے آخر میں نتیجہ بتایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں.
اگر صرف ایمان پہ اللہ کی رحمت ملنی ہوتی تو درمیانی چیزیں اللہ ذکر نہ کرتے. یوں کہا جاتا المؤمنون والمؤمنات اولئک سیرحمہم اللہ، کہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ مومن مرد اور عورتوں کا ذکر کرنے کے بعد اعمال کا ذکر کرتے اور فرماتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی تو نیک عمل ہے. مومن بندے کا دوسرے مومن سے محبت کا ہونا یہ بھی تو نیک عمل ہے. آگے فرمایا یأمرون بالمعروف، دوسرا نیک عمل ان کا یہ ہے، مومنوں کا یہ اچھائی کا حکم دیتے رہتے ہیں، امر بالمعروف کا خیال کرتے ہیں، امر بالمعروف کا فریضہ ادا کرتے ہیں. معروف کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر رائج چیز، وہ جو معروف بھلی جانی جانے لگے دنیا میں وہ معروف کہلاتی ہے، اور منکر سے وہ بچے رہے. منکر کہتے ہیں اوپری چیز کو، اجنبی چیز کو، کیونکہ وہ ہر زمانے میں لوگوں کی نگاہوں میں اچھی نہیں ہوتی تو وہ چھپی رہتی ہے، وہ اوپری رہتی ہے، اس لیے اسے منکر کہہ دیتے ہیں. عرفی معنی یعنی اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ تین صفتیں بیان کی اور چوتھی فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں. نمبر 4 یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں. یہ 5 صفتیں اللہ نے مومنوں کی بتائی ہیں، اور ان 5 صفتوں کے ذکر کرنے کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ. یہ جو مومن نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ایمان بغیر اعمال کے کبھی اللہ کی رحمت نہیں لے آتا. عمل ضروری ہے صاحب، عمل ایک سیزن میں ضروری، ایک مہینے میں ضروری، ایک موسم میں ضروری نہیں. رمضان ہو پھر بھی مومن عمل کرتا ہی رہتا ہے، غیر رمضان باقی 11 مہینے ہو مومن پھر بھی عمل کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے عمل رمضان کے لیے نہیں کرنا ہوتا، اس نے عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا. کوئی کسی مہینے کے لیے عمل ہوتے ہیں نہیں، عمل ہوتے اللہ کو راضی کرنے. جب کھاتا بندہ ہر وقت اللہ کا ہے تو سجدے بھی ہر وقت اللہ کے ہونے چاہیے. اللہ اکبر. تو اس آیت کریمہ، یہ سورۃ توبہ کی میں نے آیت پڑھی جس سے پتہ چلا کہ ایمان بغیر اعمال کے کچھ نہیں. اسی طرح ہر نعمت وہ ایمان سے جڑی ہوئی، اعمال سے جڑی ہوئی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. اللہ فرماتے ہیں جو مرد و عورت مومن ہو کر پھر عمل اچھے اچھے کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
ان کو میں پاکیزہ زندگی بخشتا ہوں. حیات زندگی کو کہتے ہیں نا، حیاتن طیبہ. سبحان. پاکیزہ زندگی انہی کے لیے ہے من عمل صالحا، جن کے عمل اچھے. آج ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے، ٹینشن، پریشانیاں، مشکلیں ہیں، زندگی اجیرن ہے. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، کاروبار، زمین، جانور، دکان، مکان، اولاد، لیکن یہ کہتا میرا گزران تنگ ہے، میرے دل سکون کوئی، میں نیند نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے ہر چیز اللہ نے تجھے دی ہے لیکن تو نے اللہ کو اچھا عمل نہیں دیا. یہ اصل پرابلم ہے. کیونکہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر کے زندگی اللہ سے روٹ روٹ کے گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ہم اس کا گزران تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کا سکون چھین لیتے ہیں. بعض اوقات پھر انہی گناہوں کی وجہ سے نعمتیں بھی میں چھین لیا کرتا ہوں، انہی گناہوں کی وجہ سے دل بھی کالا ہو جاتا ہے، انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب بھی اتر آتا ہے، انہی گناہوں کی وجہ سے نحوست بھی آ جاتی ہے، انہی گناہوں کی وجہ سے بے برکتی بھی آ جاتی ہے، انہی گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود انسان دنیا میں بڑا مشکل میں پڑ جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر ان تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ان ٹینشنوں سے اگر اپنی جان چھڑوانی ہے تو میں تجھے طریقہ بتاؤں. اس کا طریقہ یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او عمل اچھا کر، عمل پاکیزہ کر، عمل ویسا کر جس طرح ایمان کے مطابق ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے. عمل وہ کر جو میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہے، عمل وہ کر جو میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، عمل وہ کر جو بے برکتیاں ختم کرنے والا ہے، عمل وہ کر جو نحوس سے مٹانے والا ہے، عمل وہ کر جو دنیا میں بھی آباد کرنے والا ہے، حشر میں بھی آباد کرنے والا. سارا دار و مدار ادھر ہے، عمل پہ، عمل پہ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. فطرت میں اللہ نے کسی کے لیے آگ نہیں رکھی، فطرت میں ہی اللہ نے کسی کے لیے جنت نہیں رکھی. یہ چیز ازل سے کوئی طے مجبوراً تھوڑی کر دی گئی ہے کہ تم جنتی ہے، تم جہنمی ہے، تم جنتی ہو، تم جہنمی ہو. ایسی چیز تو کوئی نہیں، اللہ نے مجبوراً جنتی جہنمی نہیں بنایا. اصل چیز یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ عمل سے بنتی ہے، یہ کوئی اللہ نے جبری نہیں بنا دیا کہ فلانے جنتی اور فلانے جہنمی. وہ جو اللہ نے لکھوایا نا جنتی جہنمی، وہ تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے جبری لکھوا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو پتا تھا کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کا رستہ کون سا ہوگا، یہ اچھا خوش بخت بنے گا یا بدبخت بنے گا. بس وہ جو اللہ کو پتا تھا نا تیرے انجام کا، کرنا تو اپنی مرضی سے ہے، بس جو اللہ کو پتا تھا تیرے انجام کا، وہ علم جو اللہ نے لکھوا دیا، اس علم کو تقدیر کہا جاتا ہے. بڑا مسئلہ ہے،
مشکل مسئلہ ہے تقدیر کا. میں آپ کو 2 منٹ میں بتایا ہے، سمجھایا ہے، بلکہ 1 منٹ میں سمجھایا ہے کہ وہ علم جو تیری اگلی زندگی کا ہے اللہ کو پہلے سے تھا کہ نہیں تھا؟ علم اللہ کو ہے نا سب چیزوں کا، پہلا اگلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی. تو وہ جو علم اللہ کو تھا کہ تو نے جو کچھ کرنا ہے، وہ علم جو اللہ نے پہلے لکھوا دیا اس کو تقدیر کہتے ہیں. اے ان اللہ جبری نہیں لکھوایا، کرنا تو نے اپنی مرضی سے ہے، جنتی بنے یا جہنمی بنے، اللہ تو صرف لکھوا چھوڑے. یہ جبری نہیں لکھوایا گیا، کسی کو جنتی یا کسی کو جہنمی نہیں بنایا گیا. یہ اپنے عمل سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. زندگی پاکیزہ نیک عمل سے ہوتی ہے، مشکلیں بھی نیک عمل سے ٹلتی ہے. یہ وہ باتیں میں چن چن کے کر رہا ہوں جن کی آپ کو ضرورت ہے. یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ ٹینشنیں، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، تم پوچھتے ہو ساری وظیفہ بتاؤ کوئی. ہم کہتے ہیں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اپنا عمل درست کر. تو تسبیح صبح شام مولوی صاحب کی بتائی ہوئی پھیر لے 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، لیکن ہو تو حرام کمانے والا تو مڑ تو آنکھیں بھی آئے تسبیح پھیرن نال میں برکت مل بنی. یہ اللہ کا دربار ہے، کوئی دھوکہ تھوڑا دے سکتا ہے. تو تسبیح پھیرے لیکن جھوٹ بول کے فراڈ کر کے کمائے، کھال اتارے لوگوں کی، ناجائز منافع لے، ذخیرہ اندوزیاں کرے، حرام کمائے، حرام جوڑے، حرام کھائے، حرام پیجے، اولادوں کو حرام کھلائے. پھر تو کہے کہ 2-4 تسبیحوں سے یا استاد جی کے پھوکے سے میرا کام ہو جائے گا. اے اللہ دا دربار ہے، اے دھوکے اساں ایک دوے دے لیندے ہاں، اللہ نو کوئی دھوکہ دے سکتا؟ میں تجھے بتاؤں وظیفہ. اللہ کا ایک نبی ہے یونس علیہ السلام، کہو سب علیہ السلام، بڑا محبوب نبی، بڑا پیارا نبی. سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے ہیں، حجت تمام کر دی ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ مانتے کوئی نہیں. اللہ نے کہا وقت پورا ہو گیا ہے، اب میں ان پہ عذاب بھیج دوں گا. پیغمبر نے سوچا کہ عذاب کی بات ہو گئی ہے، اب میرا یہاں رہنا بنتا نہیں، کیونکہ ان پہ عذاب آنا ہے، میں نے نکلنا ہے تو تب آنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اندر ہوں اور عذاب آ جائے، نہیں، بس یہ سوچ کے نکل پڑے. اللہ نے ابھی نہیں کہا تھا کہ نکل جاؤ، خود سوچا اور ٹھیک سوچا، خود سوچا اور ٹھیک سوچا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جتنے تک میں نے سیدھا کہا نہیں تھا، میرے کہنے کا انتظار کیوں نہیں کیا میرے نبی نے، خود اپنی سوچ سے کیوں چلے گئے. کیا تو ٹھیک ہے لیکن کم از کم میرے آرڈر کی انتظار تو کرنی چاہیے تھی نا. یہ کیوں ہوتا ہے بھلا؟ میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں قربتیں زیادہ ہوتی ہیں نا، تعلق، وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محسوس کیا جاتا ہے. یہ تعلق ہے اللہ سے. مفسرین کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین. نیکوں کے 2 درجے ہوتے ہیں، کچھ عامی نیک ہوتے ہیں انہیں ابرار کہا جاتا ہے، کچھ بڑے ہی اللہ کے قریبی ہوتے ہیں انہیں مقربین کہا جاتا ہے. ان کا درجہ اور ہے، ان کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے. یہ جن چیزوں کا کرنا ان کے لیے حلال کیا جاتا ہے، بھی چل یہ ہونے دے، ان سے ہونے دے، بڑے درجے والوں کے لیے یہ چھوٹی چیزوں کی گنجائش نہیں رکھی جاتی. ان کے لیے تو ہوتی ہے کہ ان کا درجہ چھوٹا ہے، چلو جانے دو.
لیکن جو درجہ جن کا اونچا ہوتا ہے ان کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پابندی ہوتی ہے۔ پیغمبر نکلے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں بیٹھ کے اس علاقے سے آگے نکلنا تھا، آگے دریا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کشتی ہچکولے کھانے لگی، قرآن اندازی کی گئی۔ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اعلان ہو گیا، کون ہے غلام بھاگا ہوا، جلدی کرے چھلانگ لگائے ورنہ سب کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ دل میں سوچنے لگے، یار کہیں یہ میرے متعلق تو نہیں، کہیں یہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، بستی سے میں ہی تو نکل آیا ہوں، اس نے کہا تو نہیں تھا ابھی تک، میں خود اپنی سوچ سے نکلا ہوں۔ چنانچہ یہ سوچ کر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوئے۔ کشتی والوں نے نورانی چہرہ دیکھا اور کہنے لگے، آپ جیسے چہرے کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں، ذرا ٹھہرو، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی کی گئی تو نام یونس کا نکلا۔ سارے دیکھتے رہ گئے۔ کہا دل مطمئن نہیں ہوتا اس بندے کو کہیں کہ دریا میں چھلانگ لگائے، دوبارہ قرآن اندازی کرا، دوبارہ قرآن اندازی، نام پھر یونس پیغمبر کا، تیسری مرتبہ قرآن اندازی، نام پھر یونس پیغمبر کا۔ اور کشتی ادھر سے طوفان میں ہے، گرداب میں ہے، ہچکولے ابھی گئی کہ ابھی گئی۔ اللہ، اب حالت یہ بن گئی کہ اگر اللہ کا نبی کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے۔ بری بری امام بری تے میری، یہاں معین الدین چشتی تے میری پار لگا دے، بہاول حق تے میرا بیڑا دھک۔ اتھے اللہ دا نبی، یہ اللہ کا نبی بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے، اور اگر اللہ کا نبی باہر نکلے تو کشتی بچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلیا کشتیاں دا پار لگنا یا ڈوب جانا ایک کسے بندے دی وجہ نہیں ہوندا، اے اللہ دے حکم دی وجہ سے۔ وہ چاہے تو ڈبائے، وہ چاہے تو پار لگائے۔ چنانچہ سیدنا یونس علیہ السلام نے چھال مار دی، چھلانگ لگا دی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ادھر سے اللہ بھی تو اپنے بندے کو صرف سمجھانا چاہتے تھے، کوئی معاذ اللہ کوئی مصیبت میں، کوئی ایسے عذاب میں تھوڑا ڈالنا تھا، بس صرف بات سمجھانی تھی جو کہ سمجھ آ گئی یونس علیہ السلام کو۔ ادھر سے اللہ نے حکم دیا ایک مچھلی کو، ایک بڑی مچھلی کو، اے مچھلی چل اور جا کے اس کشتی کے پاس یونس پیغمبر کے قریب اپنا منہ کھول دے، دہانہ کھول دے۔ پیغمبر نے چھلانگ لگائی اور سیدھا مچھلی کے پیٹ میں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، نادم ہو گئے، بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو میں مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گیا ہوں یہ میری اسی کوتاہی کی وجہ سے جو مجھ سے ہو گئی، ورنہ نبی تو صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہے اور نبی کبیرہ گناہوں سے بھی ایک گناہ نہیں۔ یہ وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جہاں تعلق زیادہ ہوتا ہے تو وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، یہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی بات، اندر پہنچی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، وہاں میرا پیغمبر یونس پیغمبر
پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں قید ہونے لگے تو اس موقع پہ پیغمبر نے مصیبت میں مشکل میں پھنس کر آ کر پکار کی ہے تو کس کی پکار کی ہے؟ نادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس میں یونس پیغمبر ہے، ان اندھیروں میں پیغمبر نے پکارا تو کس کو پکارا؟ مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے پیغمبر نے پکارا تو اپنے اللہ کو پکارا تھا۔ اور آج تمہیں بھی کوئی مشکل پڑ جائے تو اللہ کو پکارا۔ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہاں اللہ کی تسبیح پڑھی، آیت کریمہ پڑھی، اپنے اس بات کی معافی مانگی۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا پیغمبر اس حال میں میری تسبیح نہ کرتا، نیک عمل نہ کرتا، واقعہ تو میں نے سنایا، میں اب نقطے پہ آ رہا ہوں جس کے لیے واقعہ سنایا وہ پوائنٹ آ رہا ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ پڑھتا، اگر نیک عمل نہ کرتا، اللہ کہتے ہیں قیامت کی صبح تک میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہتا، میں کبھی نہ نکالتا۔ یہاں نبی سے مشکل ٹلی اور اللہ نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے حکم دیا کشتی اس مچھلی کو دریا کے کنارے اگل دے، اس نے اگل دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ یہ باہر کیوں آئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی نے میری تسبیح پڑھی تھی، اس نیک عمل کے نتیجے میں پیغمبر کی مشکل دور ہو گئی۔ سمجھ آیا؟ نیک اعمال مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، نیک اعمال مصیبتوں کو۔ یونس پیغمبر نے تسبیح پڑھی، مصیبت ٹل گئی۔ غار والے 3 اصحاب کا واقعہ، بارش آئی، غار میں اندر پہاڑ میں غار میں چھپے، اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، دہانے پہ آ کے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان تینوں نے اپنے عملوں کا وسیلہ پیش کیا، کیونکہ وسیلہ کس کا ہوتا ہے؟ اپنے نیک عمل کا، یا اللہ کے نیک اسماء حسنہ کا، یا کسی زندے بندے سے کہے کہ میرے لیے دعا کر۔ جو فوت ہو جائے اس کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے۔ ایک نے کہا رب العالمین تو جانتا ہے میرے ماں باپ بھی تھے، میری اولاد بھی تھی، میری روٹین تھی، میں بکریوں کو چرا کے لے آتا، شام کو دودھ دوہتا، پہلے ماں باپ کو دیتا، بچوں کو بعد میں دیتا۔ ایک دن میں آیا، ماں باپ سو رہے تھے، بچے میرے پیروں سے لپٹتے رہے، مجھے اچھا نہ لگا کہ جگاؤں ان کو، اور یہ بھی اچھا نہ لگا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں۔ دونوں اچھی نہ لگی باتیں، میں کھڑا ہو گیا ماں باپ کے سرانے۔ صبح تک کہیں ان کو جاگ آئی، رات ساری وہ سوتے رہے، میں کھڑا رہا، بچے میرے پاس روتے رہے، میں نے بچوں کو نہیں دیا، ماں باپ کی خدمت کی۔ اگر تجھے یہ عمل قبول ہے تو اس بلا کو ہٹا، پتھر کو ہٹا۔ تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، تو جانتا ہے میری چچا کی لڑکی تھی، میرا دل اس پہ فریفتہ ہو گیا، میں نے گناہ کا ارادہ کیا اس کے ساتھ۔ اس نے مجھے کہا تو مجھے 100 اشرفیاں جب تک نہ دے گا تو میں تیرے قریب نہیں آؤں گی۔ میں نے محنت مزدوری کر کے 100 اشرفیاں اکٹھی کی اور اسے ادا کر کے جس وقت میں گناہ کے ارادے سے اس کے قدموں میں بیٹھا تو وہ کہنے لگی اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں نے کوئی اس لیے تھوڑا کہا تھا کہ تو 100 اشرفیاں دے تو میں قریب، میں تو تجھے ٹال رہی تھی کسی بہانے۔
کہ تیرے پاس شے تو ہے کوئی نہیں، یہ تو کب دے سکے گا اور کب میں تیرے قریب آ سکتا ہوں۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، نہ کر یہ کام، نہ توڑ اس مہر کو حق کے بغیر، یہ تیرا حق نہیں، یہ حق تو اسی کا ہوگا جس سے میرا نکاح ہوگا۔ چنانچہ میرے اچانک جسم کانپ گیا، میں بیٹھا تھا اس کے قدموں میں گناہ کی جگہ پر اور میں اٹھ گیا۔ تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کیا، اگر تجھے میرے وہ عمل قبول تھا تو یہاں سے بچا۔ پتھر اور سرک گیا۔ یہ نیک عمل ہیں جو مصیبتیں ٹار رہے ہیں۔ تیسرے نے کہا رب العالمین تو جانتا ہے میں نے مزدوری پہ رکھا، اجرت طے ہو گئی، اس نے کام کیا، میں نے اجرت دی، اس نے لی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں لی، اس نے نہیں لی، چلا گیا۔ میں نے کہا یہ اسی کا حق ہے میرے پاس، میں تو اسے استعمال نہیں کرتا۔ میں نے وہ چاول تھے، ایک برتن تھا چاولوں کا جو اس کے ساتھ میرا طے ہوا تھا، میں نے اسی کو کھیتی میں لگا دیا، اسی سے کھیتی بڑھتی گئی، سال گزر گئے، اس سے منافع آتے گئے، میں اس سے گائے بیل وہ خریدتا گیا، اتنا مال بن گیا۔ ایک وقت آیا اسے کوئی مجبوری بنی، اس کے ذہن میں تھا کہ میرا ایک حق رہتا ہے اس کے پاس، وہ آیا بھائی جان میرا حق دے دیجئے، مزدوری دے دیجئے، مجھے ضرورت ہے، اب میں لینا۔ فرمایا وہ سامنے جو گائے بیل بکریاں اور یہ مال یہ سارا تیرا ہے، لے جا۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں مزدور بنتا ہوں، میں مزدوری مانگ رہا ہوں اور تو کہتا ہے یہ گائے اور یہ بکریاں اور بیل سارے تیرے۔ اس نے کہا میں نے یہ تیری مزدوری سے کمائی کی ہے، تجارت کی ہے، مال تجارت میں لگا دیا تھا، یہ سارا مال بھی تیرا، نفع بھی تیرا، میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے دیتا ہوں، اگر تجھے یہ عمل قبول ہے تو بچا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پتھر چٹان نیچے گر گئی اور ان نیک عملوں کی وجہ سے ان تینوں بندوں کو مصیبت سے نجات ملی۔ اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے وظیفے پوچھتے ہو، نیک عمل کرو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آخری بات، تیرے مرنے کے بعد یہ تیری اولاد سے بھی مشکلیں ٹالیں گے نیک عمل۔ صرف یہ نہیں کہ تیری زندگی تک ان نیک عملوں کا فائدہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کو بھی پہنچے گا۔ اگر تو نیک تھا، نیک عمل کرتا تھا تو تیرے یہ نیک عمل تیری اولاد کے مال جان کی حفاظت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ قرآن میں ہے، 16واں پارہ پہلا پیج۔ اللہ کے دو نبی ہیں، ایک کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ خضر نہیں، اتنا نہ ہی لوگ بگاڑے نہ کھاچ کھدر کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، دریاؤں میں جا کے ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، وہ دریاؤں میں ہیں۔ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کی نیاز دینی ہوتی ہے، گوشت ڈالنا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ما جعلنا من قبل کر، اے میرے نبی جی، ما جعلنا کا، اے میرے آخری نبی جی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے سے کسی کو ہمیشگی نہیں بخشی، سارے دنیا سے چلے گئے۔ ما جعلنا لرسل من قبلک الخلد، غالباً تو قرآن میں ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی تھے وہ سارے فوت ہو گئے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت خضر اب بھی زندہ ہیں، یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ خیر، یہ دونوں پیغمبر مل کے جا رہے ایک سفر پہ، ایک گاؤں سے گزرے، بھوکے ہیں سخت، زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، ان سے کھانا مانگا ہے، گاؤں والوں نے نہیں دیا۔ رک جاؤ، پتہ نہیں تم کون ہو، ہم تمہیں کیوں دیں۔ خیر، خضر علیہ السلام نے پلٹتے ہوئے دیکھا کہ ایک کچی سی دیوار ہے، بالکل گر رہی ہے۔ ایسے سوچا کہ ہم اس دیوار کو کیوں نہ ٹھیک کر دیں۔ جلدی جلدی اس دیوار کو گرایا
موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، انہیں ساتھ لگایا مزدوری پہ، دونوں نبیوں نے مل کر وہ دیوار تعمیر کر دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، انہوں نے کھانا تک تو دیا نہیں، آپ ان کی دیواریں ٹھیک کرتے پھرتے ہیں، انہیں سن کھانا کا دیتا نہیں، اور آپ ان کی اتنی بڑی مزدوری آپ نے کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت سیدنا خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ نے تکوینی علم دے رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا تشریعی علم، شریعت والا علم، اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے دے رکھا تھا تکوینی کائنات کے امور کا علم، جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ وہی سیکھنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ان کے پاس کہ جاؤ اور ان سے وہ علم سیکھو۔ تو خضر علیہ السلام نے نتیجہ بتایا کہ پتہ ہے کیوں میں نے دیوار ٹھیک کی ہے، سنو۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی الارض وکان ابوہما صالحا، یہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپا رکھا تھا کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے۔ کیسے نکالیں گے؟ اللہ کوئی انتظام کرے گا۔ تو اللہ نے کیسا انتظام کیا؟ اللہ کہتے ہیں کانا ابوہما صالحا، ان دو لڑکوں کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ یہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اس اولاد کے مال کی حفاظت دو نبیوں کو بھیج کے کروائی جا رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اولاد کی نیکی کا تو ذکر ہے ہی کوئی نہیں، اس آیت میں تو ماں باپ کی نیکی کا ذکر ہے کہ وہ نیک عمل کرتے رہتے تھے۔ فرمایا نیک عمل اگر تم کرنے والے بن جاؤ اور زندگی میں بھی تم سے مشکلیں چلے گی، اگر تم مر جاؤ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نیک عملوں کی وجہ سے تمہاری اولاد کے مال جان کی بھی اللہ حفاظت کرتا رہے۔ اب ان کے ماں باپ نیک تھے، ان بچوں کے بارے میں قرآن میں کوئی نہیں کہ یہ نیک تھے یا نہیں تھے، اللہ جانے۔ ان کے ماں باپ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نیک تھے، اور پھر بتایا کہ دو نبیوں کو ہم نے بھیجا کہ جاؤ نیک ماں باپ کے اولاد کے مال کی حفاظت کر۔ دیوار گرے گی، خزانہ ظاہر ہو جائے گا، کوئی لوٹ کے چلتا بنے گا، میرے نبی تم ایسا کرو اس دیوار کو گرا کے دوبارہ سے تعمیر کر دو تاکہ خزانہ چھپا رہے۔ خزانہ، یہ مال کی حفاظت ہوئی ہے، اولاد کے مال کی حفاظت کیسے ہوئی ہے؟ ماں باپ کے نیک عمل کی وجہ سے۔ اس لیے ماں باپ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ اولاد کے اپنی حفاظت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ماں باپ کسی نیکی کا ارادہ کر چکے تو اپنے ہاتھوں سے کر گئے تو کر گئے ماشاءاللہ، لیکن اپنے ہاتھوں سے کرنا اگر ان کے مقدر میں نہ ہوا تو اگر اولاد ان کے نیک عملوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی تو اس نیک عمل کے مکمل ہونے کی وجہ سے اولاد کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، اولاد کے مال کی بھی حفاظت، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ بہرحال میں یہ اس لیے عرض کر رہا تھا بھائی یہ عمل کا سلسلہ چلتا رہے، اور روزوں کے بعد عمل کا سلسلہ، کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ میں آدھا بھی بیان کر سکا ہوں، آدھا موضوع میرا رہ گیا ہے۔ یہ لمبے سوال ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، جس نے لکھے ہیں بعد میں میرے پاس آ جائے۔